یاد رکھیے شیخ بہائی علیہ الرحمہ نے بہت بڑی شخصیت، صاحب علم، صاحب تقوی، علم تعمیرات اور فن تعمیرات کے بہت عمدہ ترین ماہر، ایک تعویذ لکھ رہے تھے کہ میں امام رضا علیہ السلام کے روزے کے داخلے والے دروازے کی چوکھٹ میں لگا دوں گا۔ اس تعویذ کا اثر کیا ہوگا کہ کوئی بھی گنہگار امام کے روزے پر جا نہیں پائے گا اندر۔ جیسے یہ خبر عام ہوئی، لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ ہم تو گنہگار ہیں، ہم اگر امام کی بارگاہ میں نہ جائیں تو پھر کہاں جائیں گے مغفرت کے لیے؟ ان کا کہنا یہ تھا شیخ بہائی کا کہ میں اپنے مولا کی بارگاہ میں کسی گنہگار کو دیکھتا روزے میں کھڑا ہوا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا، اتنے مقدس مقام پر۔ اللہ اکبر، جہاں فرشتے نازل ہو رہے ہوں، کیا کہنا، واقعاً الفاظ کے ساتھ الفاظ ملتے چلے جاتے ہیں، فرشتے نازل ہو رہے ہوں۔ کبھی اس شیخ عباس قمی کی کتاب مفاتیح الجنان پہ غور کیجئے، اس میں شاہ عباس کا واقعہ پڑھیے کہ 28 دن پیدل چلا اصفہان سے مشہد امام رضا کی زیارت کے لیے، 28 دن سفر کر کے امام کی بارگاہ میں پہنچا، امام کے روزے کے گنبد پر سونا لگانے کا کام اس کے زمانے میں ہوا۔ تو آنے والے امام کی بارگاہ میں بادشاہ بھی ہیں، عوام بھی ہیں، علماء بھی ہیں اور طلباء بھی ہیں، اور ان دونوں سے محبت کرنے والے بھی۔ شیخ بہائی کا فیصلہ کہ ایسا تعویذ لگا دوں گا کہ کوئی بھی اندر گناہگار جا نہیں پائے گا۔ میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ یہ واک تھرو گیٹ کی جو آج کل جدت ہے کہ یہ انسان کو اس میں گزارا جاتا ہے، آج کل تو یہ کہہ لیجئے کہ وہ سینیٹائز کرنے کے لیے گیٹ لگا دیے گئے۔ یہ عجیب تعویذ لگا رہے تھے امام کے روزے کے دروازے پر، جو ڈیٹیکٹ کر دیتا کہ گناہگار کون ہے، اور وہ روزے میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ عوام کو خبر ہو گئی، عوام نے فریاد کی مولا سے، مولا آپ روک سکتے ہیں، اتنے بڑے عالم کون روکے گا؟ کہتے ہیں کہ شیخ بہائی نے حالت خواب میں امام رضا علیہ السلام کو دیکھا، شیخ بہائی امام کو سلام کر رہے، امام نے اظہار ناراضگی فرمایا، شیخ بہائی لرز گئے، آقا اور مولا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ناراض ہو گئے مجھ سے۔ ارشاد فرمایا، بہائی تم سے کس نے کہہ دیا کہ تم ہمارے روزے کے دروازے پر کوئی ایسا تعویذ لکھ کے لگا دو جس سے گناہگار اندر نہ آ سکے؟ بہائی کہتے ہیں مولا مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ کی بارگاہ میں کوئی گناہگار منہ اٹھا کے چلائے۔ ارشاد فرمایا، بہائی تم نے غور نہیں کیا کہ اگر گناہگار ہمارے دروازے پر بھی نہ آ سکے تو کس کی بارگاہ میں جائے گا؟ اللہ اکبر۔ اور اب امام کو اپنے چاہنے والوں سے کتنی شدید محبت، اس محبت کے بعد آپ کی بارگاہ مقدس سے خاص پیغام، یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے۔ یہ خراسان کا واقعہ ہے۔ آپ کے شیعوں میں سے ایک گروہ بڑی دور سے آپ کی زیارت کے لیے خراسان پہنچا۔ اچھا، ہم تو بڑے آسان زمانے پیدا ہوئے کہ امام کے روزے پر جاتے، وہ امام کے سامنے جاتے تھے۔ روزے پر تو آپ چلے جاتے ہیں، آپ کو اجازت ملے یا نہ ملے، آپ تو سمجھتے مل گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیا پتا ملی یا نہیں ملی، وہ الگ موضوع۔ بہرحال اس مشکل موضوع کو چھوڑ رہا ہوں۔ آپ کے شیعوں میں سے ایک گروہ بڑی دور سے آپ کی ملاقات کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے خراسان پہنچے، بہت دور سے آئے،
اور آپ کے بارگاہ بیت الشرف پر جب پہنچے تو دربان امام رضا کی بارگاہ میں گیا تاکہ اجازت لے کہ ان آنے والی جماعت کو امام سے ملاقات کروا دے۔ اس نے عرض کی کہ مولا کچھ لوگ آپ سے ملنے کے لیے آئے۔ عجیب بات ہے، امام رؤوف، امام کون؟ مہربان، ارشاد فرمایا ان سے کہہ دیں ابھی مجھے کام ہے، واپس چلے جائیں۔ دربان آیا اور ان سے کہا کہ ابھی امام مصروف ہیں، لہذا آپ لوگ چلے جائیں۔ وہ چلے گئے، سیکنڈ ڈے پھر آ گئے۔ دربار واپس آیا اور ان سے کہا کہ ابھی امام مصروف ہیں، لہذا آپ لوگ واپس چلے جائیں۔ وہ لوگ چلے گئے۔ اگلے روز پھر وہ لوگ آئے، مگر پہلے والے دن کی طرح گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملی۔ امام رؤوف، امام رضا، نہیں ملی اجازت۔ مسلسل 2 مہینے تک، 2 مہینے کا مطلب 60 دن تقریباً یہ لوگ آتے رہے۔ ایک دن تو کہنے لگے کہ امام رضا علیہ السلام کو ہماری طرف سے کہو کہ ہم آپ کے پدر گرامی علی ابن ابی طالب کے شیعہ ہیں، ہمارے دشمن ہمیں آپ کی وجہ سے ملامت کرتے ہیں کہ تم ان کے شیعہ تھے، پھر بھی ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ ہم اب کے دفعہ اپنے دشمنوں کے سامنے مجبور اور لاچار ہو کے جا رہے۔ دربان نے ان کا یہ پیغام امام تک پہنچا دیا۔ امام علیہ السلام نے ان کا یہ پیغام سن کر انہیں ملاقات کی اجازت دے دی۔ غور کیجئے گا، ہم نے اپنی آج کی تقریر کے شروع میں امام کی محبت کو بیان کیا کہ امام نے شیخ بہائی کو حالت خواب میں آ کر تعویذ لگانے سے روک دیا کہ گنہگار اگر میرے پاس نہ آئیں تو کہاں جائیں گے۔ وہ مہربان میرا مولا اپنے چاہنے والوں کے لیے جب ان کا یہ جملہ امام تک پہنچایا گیا تو امام نے انہیں آنے کی اجازت دے دی۔ جب وہ لوگ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو سلام کیا، مگر آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اللہ اکبر، غور کیجئے گا، یہ میرا پڑھنا آسان ہے، آپ کا سننا بھی آسان ہے۔ اگر آپ میرے دروازے پر 2 دن آئیں، 3 دن آئیں، 5 دن آئیں اور میں 5 دن آپ سے ملاقات نہ کروں تو آپ میرے بارے میں کیا تاثر قائم کریں گے؟ غور کیجئے گا، جب غلاموں کی کیفیت یہ ہو تو پھر امام کے بارے میں 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، بہت دور سے آئے ہوئے مسافر ہیں، 2 مہینے مسلسل ہو گئے، آخری دن تھا، دوسرا مہینہ مکمل ہو رہا تھا، تب کا یہ واقعہ۔ انہوں نے سلام کیا، امام نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ یاد رکھیے، بہت تلخ الفاظ ہیں، سلام کرنا کیا ہے؟ سنت، یعنی کہ آپ کہتے ہیں مستحب بھی، جواب دینا کیا ہے؟ واجب۔ اور بھلا واجب کو اور سنت کو اگر آل محمد نہ سمجھے تو کون سمجھے گا؟ اب تو پہچانے کہ ہم واجب و سنت کو نہیں دیکھیں، آل محمد کو دیکھیں۔ جس کو آل محمد نے انجام دیا اسے اختیار کریں، جس کو چھوڑ دیا اسے چھوڑ دیں۔ کوئی تو راز تھا اس کے اندر۔ امام نے سلام کا جواب نہیں دیا اور نہ انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ اتنا خوش اخلاق امام کہ جن کو ان کی خوش اخلاقی کی بنیاد پر رضا کہا جاتا ہے، انہوں نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا اور بیٹھنے کے لیے بھی نہیں فرمایا۔
وہ اسی طرح کھڑے رہے. انہوں نے کہا اے فرزند رسول کیا ہوا کہ ہمارے ساتھ آپ نے اس قدر سرد مہری کا مظاہرہ کیا کہ 2 مہینے اجازت نہ دے کر در بدر رکھا اور آج اس قدر ہماری بے قدری کہ بیٹھنے کے لیے بھی آپ نے نہیں کہا. ہمارے ساتھ اتنی بے اتنائی. آج تو ہم بے آبرو ہو گئے. امام رضا علیہ السلام نے قرآن کی آیت پڑھی وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. سورہ شورا کی آیت نمبر 30 تلاوت فرمائی امام نے. ان کے سوال کے جواب. ترجمہ کیا ہے کہ جو کچھ بھی مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے اور خدا تو بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر. امام نے ہر ایک مومن کو، ہر ایک چاہنے والے کو سمجھا دیا کہ اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، شرف زیارت نہیں مل پا رہا ہے، حاجتیں روا نہیں ہو رہی ہیں، تو ذرا اپنا محاسبہ تو کرے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيَكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. جبکہ بہت سے گناہوں کو تو خدا معاف کر دیتا ہے، اس کے بعد بھی ہم پر جو مصیبت آتی ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں آتی، ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی بنیاد پر آتی. اب شاید آپ وہاں تک پہنچ جائیں ہاتھوں کی کمائی. آج کل تو ہاتھوں کا مسئلہ بہت ہے. ہاتھ ملائیے نہ ملائیے، ہاتھوں کو سینیٹائز کیجئے نہ کیجئے، دستانے پہنیے نہ پہنیے. یہ کیا وائرس ہے؟ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی مصیبت. امام فرماتے میں نے تمہارے ساتھ اس سلوک میں خدا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ اور امیر المومنین اور ائمہ طاہرین کی پیروی کی ہے. جس کو 8واں امام سلام کا جواب نہ دے، سمجھو اسے پیغمبر نے سلام کا جواب نہیں دیا. جسے 8ویں امام بیٹھنے کے لیے نہ کہیں، سمجھو اسے معصومین نے بیٹھنے کی اجازت نہیں دی. محاسبہ آسان تو نہیں ہے. انہوں نے روتے ہوئے تھے بڑے چاہنے والے مولا کے، اور چاہنے والے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ 2 مہینے تک آئے ہیں. ورنہ ہوتا آج کل تو ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں کو، علم پر گئے، مراد پوری نہیں ہوئی تو علم خدا حافظ، مراد پوری ہو گئی تو کیا کہنے، سبحان اللہ ماشاءاللہ. خیر یہ تو ایک اشارہ کیا آپ کی خدمت میں جذباتیت کا. انہوں نے عرض کی تمام مولا کے چاہنے والوں نے، ہم نے کیا گناہ کیا ہے؟ آپ میں ارشاد، عجیب گناہ ہے، بہت غور کی، عجیب گناہ ہے. شراب نہیں ہے، زنا نہیں ہے، چوری نہیں ہے، غیبت نہیں ہے، تہمت نہیں ہے، کسی کی برائی نہیں ہے، نماز قضا نہیں کی ہے، روزے چھوڑ نہیں دیے ہیں. کیا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارا گناہ کیا ہے؟ تم دعویٰ کر رہے ہو کہ تم امیر المومنین کے شیعہ ہو. تمہارا یہ دعویٰ کہ تم امیر المومنین کے شیعہ، تمہارا یہی دعویٰ گناہ ہے، کیونکہ تم اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہو. غور کیجئے گا، اگر کوئی ڈاکٹر نہ ہو اور کہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، آپ اسے کیا کہیے گا؟ اگر کوئی کہے میں عالم ہوں اور عالم نہ ہو تو کیا کہیے گا؟ کیا مطلب کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہو تو ڈاکٹر ہونے کے اعتبار سے اس کے ثبوت چاہیے، عالم ہو تو ثبوت علم چاہیے. تم پر افسوس ہو کہ تمہیں نہیں معلوم کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور امام حسن حسین علیہ السلام کے شیعہ کون تھے؟ ابو ذر تھے.
مقداد تھے، عمار تھے، محمد بن ابی بکر تھے، کہ جنہوں نے کسی بھی کیے ہوئے کام کی مخالفت نہیں کی، اور تم لوگ ہو کے دعویٰ کرتے ہو کہ ہم شیعہ ہیں، لیکن اپنے اکثر اعمال میں خلاف ورزی کرتے ہو، کوتاہی کرتے ہو۔ عجیب بات ہے، یعنی کہ امام علیہ السلام کے نزدیک یہ ایک دعویٰ دنیا آپ کو شیعہ کہے، وہ دنیا کا مسئلہ ہے، آپ دعویٰ نہ کیجیے گا۔ آپ کا دعویٰ دلیل چاہتا ہے، اور دلیل اگر نہ ہو تو یہ دعویٰ گناہ کبیرہ ہو جائے گا، اور اتنا بڑا گناہ ہوگا کہ آپ کو امام نہ سلام کا جواب دیں گے۔ پڑھے جائیے زیارت وارثہ، پڑھے جائیے زیارت عاشورہ۔ اگر آپ دعویٰ کر رہے ہو کہ آپ شیعہ ہیں اور آپ کا عمل شیعوں والا نہ ہو، تو آپ کا یہ سارا عمل امام کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ اپنے واجبات کی ادائیگی نہیں کرتے، امام فرما رہے، دینی بھائیوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، سستی کرتے اس میں۔ جن جگہوں پر تقیہ واجب نہیں، تقیہ کرتے ہو۔ ہاں، اگر تم یہ کہہ دو کہ ہم ان کے دوستوں کے دوستدار ہیں، ان کے دشمنوں سے بیزار ہیں، تو ہم تمہاری بات کو رد نہیں کریں گے۔ آج کل یہی دو جملے تولا اور تبرہ کی یہ شیعہ کی پہچان بنا دی گئی۔ ان کے دوستوں کے دوست، ان کے دشمنوں کے دشمن، یہ تولا اور تبرہ اس کا دعویٰ کریں، ہم تمہاری بات کو امام فرمائیں کہ رد نہیں کریں گے۔ لیکن یہ دعویٰ کہ ہم شیعہ ہیں، یہ دعویٰ ایک مقدس دعویٰ ہے۔ اگر میں اسی ذیل میں آپ کو یاد دلاؤں کہ ایسا ہی جملہ سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں بھی کسی نے دعویٰ کیا تھا، امام نے ارشاد فرمایا ذاکا مقام ابراہیم، ہمارا شیعہ ہونا اتنا بلند جتنا مقام ابراہیم بلند ہے۔ اگر تمہارا کردار تمہاری گفتار کے مطابق نہ ہو تو ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ تمہارا کردار تمہاری گفتار کے مطابق نہ ہو، مگر یہ کہ توبہ کرو، اس کی تلافی کرو، تو خدا کی رحمت کے حقدار بن جاؤ گے۔ انہوں نے کہا اے فرزند رسول، ہم دوبارہ اپنے آپ کو کبھی شیعان علی نہیں کہیں گے، بلکہ ہم یہ کہیں گے ہم علی علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، مولا کے دوستوں کے دوست ہیں، اور آپ کے دشمنوں کے دشمن ہیں۔ اس وقت امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم پر آفرین ہو دوستو، تشریف لاؤ۔ یہاں تک کہ آپ نے ہر ایک کو گلے سے لگایا۔ اللہ اکبر۔ امام رضا علیہ السلام کے روزے پر جالی کا ایک حصہ ہاتھ لگانے کو نہیں ملتا۔ اگر کسی کو امام کا معانقہ مل جائے، اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام۔ آپ نے ہر ایک کو گلے لگایا اور دربان سے ارشاد فرمایا کتنی دفعہ انہیں میرے پاس آنے سے روکا۔ دربان نے عرض کی مولا 60 مرتبہ ہو چکا ہے۔ ارشاد فرمایا دربان سے کہ تم میری طرف سے ان کے پاس جاؤ اور انہیں سلام کر کر کے آؤ، اتنی مرتبہ۔ یہ لوگ توبہ استغفار کر کے پاک ہو چکے اور ہمارے ساتھ دوستی کی وجہ سے کرامت کے مالک بن گئے۔ ان کے جو کام ہیں انہیں پورا کر دو، ان کی مشکلات کو دور کر دو، ان کی ضروریات ہیں جو انہیں پورا کر دو، اور جو انہیں چاہیے پیسے اخراجات کے لیے تمام کے تمام ادا کر دیے جائیں۔ کتاب کا حوالہ بحر الانوار، عربی لحاظ سے جلد نمبر 68 نمبر کی جلد۔